اس کو آ رہے ہیں بیسٹ رشتے, آسٹریلین پاسپورٹ یا آسٹریلین پی آر, ارے پی آر نہیں بھی ہے, اسٹوڈنٹ ویزا بھی آسٹریلیا ہے, چاہے آسٹریلیا کی ڈی پی لگا لی تو پھر رشتے آ گئے, بات ختم, پیچھے وہ اوپرا ہاؤس آ گیا, بات ختم. اب دونوں طرف سے مسئلے ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے, انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوئے تھے, الحمدللہ بینک میں جاب کرتا ہوں میں اور ایک اچھی پوزیشن پہ, بینک کے ٹاپ لیول پہ ہوں. انہوں نے نہیں بھی کہا ہوگا, ان کی والدہ نے یہاں پہ شور کیا ہوا تھا. اب یہ جو خاتون ہیں, ان کو کسی طرح باہر نکلنا تھا. یہ کہہ رہی ہیں بھائی اگر برا بھی نکلے گا نا تو یہاں بھی اگر برا مل سکتا ہے, اگر رونا ہی ہے آسٹریلیا جا کے رونا, ٹھیک ہے. ان کا کانسیپٹ یہ ہے میں آسٹریلیا میں, مجھے بلا لیں. اب جب یہ وہاں پہنچتی ہیں, پتہ چلتا ہے وہ ٹاپ لیول پہ سیکیورٹی کی جاب کر رہا تھا 12 گھنٹے کی. وہ صبح 6 بجے جاتا ہے, رات 6 بجے واپس آتا ہے, یا رات 6 سے صبح 6 کی جاب کر رہا ہے. 7 دن جاب کر رہا ہے, کیونکہ اس کو اپنے گھر کے اخراجات دیکھنے ہیں, تو یہاں پہ اس نے زمینیں لی ہیں, اس کے خرچے دیکھنے ہیں, اس کے الگ پلاننگ. اب یہ جب 6 دن 7 دن کام کر رہا ہے, اس کی تو پوری دنیا الٹ گئی. یہ تو کچھ اور امیجن کر کے گئی تھی, میں گاڑیوں میں گھوموں گی, میں یہاں جاؤں گی. یہاں سے پرابلم شروع ہوتے ہیں. اب وہ وہاں والا جو بندہ ہے وہ بھی الگ لیول پہ, میں نے تمہیں آسٹریلیا بلایا ہے, میں تمہاری اوقات تھی کہ میں تمہیں یہاں لے کے آؤں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تم تو پاگل آدمی ہو, تم سمجھتی تھی کہ تم تو گاڑی یہ چلاتے ہو, کیمری ہے, کیمری تو پتہ چلا یہاں پہ ٹیکسیز میں چلتی ہے. یہاں سے انبن شروع ہوتی ہے, اور وہ انبن جو ہے ہفتے 2 ہفتے کے اندر وہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں, شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کے اندر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں طلاقیں بڑھ رہی ہیں پاکستانیوں کی, پاکستانی کمیونٹی کی روز کیس بڑھتے جا رہے ہیں. شاید اس چیز پہ مجھے بہت بیکلیش بھی آ سکتا ہے. ہماری کچھ خاتون گھوم رہی ہیں وہاں پہ, خواتین, وہ گروپ بنا ہوا ہے خواتین, وہ مطلب ڈھونڈتی ہیں لڑکیاں کہ تمہارے پہ ظلم تو نہیں ہو رہا, مجھے لگ رہا ہے تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے. بیٹا اگر ظلم ہو رہا ہے نا ہمیں بتاؤ, یہ عورت مارٹ پال تو نہیں پہنچ گئے وہاں, ہاں ہم تمہیں آزادی دلوائیں گے. تو میں نے ایسے کیس, مطلب میں نے تو پرسنلی اپنی آنکھوں سے کیس دیکھا ہے بھائی. وہ ایک بھائی صاحب تھے, وہ ان کی بیگم اسکارف کرتی تھی, وہ اندر گئیں خاتون لڑکیوں کے اندر, لڑکیوں نے کہا اتار لو بیٹا, لڑکیاں ہیں ساری, تصویر سے کھنچوا لو, کچھ نہیں ہوتا. تصویر سے کھنچوانے کے لیے اسکارف اتار دیا اس نے. اب وہ باہر نکلی نہیں نکلی, شوہر نے اس کو جھڑک دیا کہ تم پاگل ہو, تم نے اسکارف کیوں اتارا. تو اب پیچھے جو خواتین بات کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں یار یہ کیا تھا, ظلم ہو رہا ہے, یہ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے, آسٹریلیا ہے بیٹا, یہ آسٹریلیا ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا. اب وہ پوچھ رہی ہے اسٹیٹس کیا تمہارا, اچھا ابھی تمہاری پی آر نہیں ہوئی, پی آر جس دن ہو نکلو یہاں سے, اس کو چھوڑو. یہ ایک الگ ایک جینٹری چل رہی ہے وہاں پہ کہ بھائی جلدی جلدی ختم کرو, مطلب ریکنسیلیشن کا سین چل ہی نہیں رہا. اور دوسرا پھر وہ کہ ہاں بھائی جیسی آپ نے رشتہ ختم کیا, کچھ بھی نہیں کرنا بھائی, آپ اٹھا کے ڈالیں, ازائلم ڈال دیں, یا ڈومیسٹک وائلنس کا وہ کیس ڈال دیں کہ بھائی یہ تو مجھے مارتا ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ ہے, اگر مردوں کی بات کریں نا, ان میں بھی بہت انا ہے, اوور آل ایک انا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھانا, اپنی برتری دکھانا, بدتمیزی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ عورت کی بدتمیزی برداشت کریں, بدتمیزی ایک لیکن باہمی ایک مفاہمت ہوتی ہے, ایک اتفاق ہوتا ہے, عزت دونوں طرف سے دی جاتی ہے. بالکل. بہتر طریقہ کیا ہے بھائی, آپ اگر باہر جا رہے ہیں پہلے تو فوراً شادی کر کے نہ جائیں. آپ نے ابھی میاں بیوی نے ایک دوسرے کو جانا ہی نہیں ہے, کیونکہ باہر جب آپ جاتے ہیں نا, آپ کا ورث دکھتا ہے, دونوں کا ورث دکھتا ہے. ہنی مون میں اچھا دکھتا ہے نا, ورث دکھتا ہے کہ بھائی اب آپ کو سارے کام خود کرنے, وہی والا غم